اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم معلم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک کے پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاد بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے جانصارہ نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ان کے ساتھ عقیدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ثمر تھا کہ انصار جو مدینہ منورہ کے مقامی تھے انہوں نے تمام کے تمام مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا. یہ بندن کے یہاں تک انہوں نے کیا کہ جو اپنی آدھی جو زمینیں تھیں آدھی زمینیں اپنے مہاجر بھائی کو اثار کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار میں ان کو شراکت دار رکھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ان کے پاس مال متاع موجود تھا تمام کا تمام مال متاع آدھا اپنے پاس رکھا اور اپنا آدھا اپنے مہاجر بھائی کو عطا فرمایا. اور یہاں تک کیا کہ جس انصار کی اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی اس نے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام امن کا پیغام دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی جو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. انسان کو اگر کسی کے ساتھ اگر انسان کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کسی انسان کے کچھ دوسرے کے ساتھ ایسے کے معاملات ہوتے ہیں تو اگر انسان وہاں پہ جھک جائے، معافی مانگ لے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا میں اگر تم جھک کے اگر اس رشتے کو بچا لو گے، اس ریلیشن کو تم سیو کرو گے تو گویا کہ قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اس وقت یہ عزتیں آپ مجھ سے لے لیجیے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو انسانیت کو جو پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہی تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. گویا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورے کا پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی اگر تکلیف میں ہے اور دوسرا مسلمان بھائی شادمانہ بنا رہا ہے، دوسرے مسلمان میں خوشیاں بنا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، وہ دین سے ان کی کافی حد تک دوری ہے، وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں. اور اگر وہ دین کو اگر سمجھ بھی جائیں تو پھر وہ دین کو جانے انجانے میں اپنے مرضی کے مطابق اپنے دین کو اپنے لائف میں انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے کہ جو اچھا دین جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے ہم ان کو زندگی میں لاتے ہیں، اور جو دین ہمارے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا تو ہمیں اس دنیا میں جو ہمارے لیے کاربند نہیں ہے ہم ان سے قبول نہیں کرتے. پھر یہ دوہرا نظام دین کا نہیں ہے. دین ایک ہے. جو حدود جو قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے ایک انسان کے لیے مقرر کی ہیں، اس سے نہ ایک ذرا بر ادھر نہ ایک ذرا بر ادھر. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے بس وہ دین ہے. تو جناب انسان کے انسان پر حقوق آج کا موضوع سخن ہے اور پروگرام علم معلم آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں جو علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں. میرے امراض جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی الحمدللہ اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں میرے بہت ہی پیارے بھائی، بہت اچھے دوست میرے امراض جناب حضرت علامہ محمد ابرار رضا نقشبندی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم مزاج گرامی علیکم خوشیاں عطا فرمائے. اور خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری امراض جناب ذیشان حسن قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب کو یہ خوش آمدید کرتا ہوں اور حضرت علامہ عبدالصبور نقشبندی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان کی حقوق کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر ہمیں مدعو کیا. بہت شکریہ. اور بڑا ہی ایک خوبصورت موضوع رکھا اور عصر موجود کے اندر اس موضوع کی ہمیں ضرورت بھی بے حد ہے.
آپ نے سوال کیا کہ ایک انسان کا ایک دوسرے مسلمان یا کسی انسان کے اوپر حق، اس کے حقوق کیا ہے. دیکھیے، اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں یا قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ایک روشن مینار کی طرح ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ چاہے کسی بھی وہ دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے، کسی ایک فیلڈ کے ساتھ ہے، جہاں جہاں اس کا تعلق ہے. اب دوسرے انسان کے اوپر یا دوسرے بندہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے تمام تر اس کے حقوق کا خیال رکھے. اگر آپ مسلمان کی بات کریں یا عام انسانیت کی بات کریں تو ہمارا دین ایک ایسا واحد دین ہے، دین اسلام ایک واحد دین ہے کہ جو نہ مسلمان کے حقوق کی جو ہے وہ اس کے حق تلفی کرتا ہے، نہ ہی کسی غیر مسلم کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے. اور دین اسلام اور ایک واحد دین ہے کہ جو ہر ایک کے حق کو، جو اس کے حق کو لوٹاتا ہے. تو اب مسلمانوں کی بات کی جائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر اگر حقوق کی بات کی جائے تو کتنے حق ہیں؟ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے اپنے مسلمان بھائی کو تو وہ سلام کا اس کو جواب دے. دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ جنازے اس کا جنازہ ہو جائے، وہ فوت ہو جائے تو اس جنازے کے اندر ساتھ وہ شریک ہو. اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی ہے وہ بیمار ہو جائے تو وہ اس کی عیادت کرنے کو اس کے گھر پہنچ جائے اور جا کے اس کی تیمارداری کرے، اس کی دیکھ بھال کرے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آ جائے اور وہ اس کے چھینک کا ضرور اس کو جواب دے. اور دیکھیں، اب اس پہلو کے اگر ہم ذرا توجہ کریں تو ہمارا آج کل عصر موجود کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی مسلمان بھائی اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جو بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے. اگر وہی پریشانی اگر ہماری اپنی ذات کے اوپر آئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم پہ آزمائش ہے، ہم اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے ہیں اور ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا بڑا ایک جو ہے وہ مقام ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی دوسرے پر تکلیف آ رہی ہے تو کوئی دوسرا انسان بھی ہے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے یا بدعمالی یا بد کرداری کی وجہ سے نہیں، یہ بھی اس کے اوپر آزمائش ہے جیسے آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے. تو لہٰذا ہمیں دین اسلام ایک واحد دین ہے کہ جو ہر ایک شعبہ زندگی کے اندر تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. شاندار بیان مفتی صاحب کی طرف سے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر جو بھی حقوق ہیں، ان حقوق کی پاداش میں جو انسان کی جو ذمہ داری بنتی ہیں وہ ذمہ داری یہ بنتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان بھائی اگر کسی مشکل میں ہے، کسی دکھ تکلیف میں ہے، تو اگلے دوسرے کو یہ چاہیے کہ اس کی تکلیف کو دور کرے. اگر وہ اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ وہ اس کی تکلیف کا باعث بالکل نہیں بننا چاہیے. ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ محمد ابرار رضا نقشبندی صاحب. جاننا چاہیں گے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جان و مال کی حفاظت کس طرح کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میں سب سے پہلے تو آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ. آج آپ نے جو موضوع رکھا ہے عصر حاضر میں اور بالخصوص آج کے ان دنوں میں اس کی ضرورت بھی ہے. آپ نے سوال کیا ایک مسلمان یا ایک انسان کو دوسرے انسان کی مال و جان کی حفاظت کس حد تک کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یہ دین عطا فرمایا ہے، یہ بہت پیارا دین ہے. یہ دین ہمیں ہمیشہ محبت ایثار کا درس دیتا ہے اور ہمیں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق بیان کیے. آپ لکھتے ہیں تقریباً 23 حقوق بنتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جب ان کو اکٹھا کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے تو ان کا ایک ہی معنی بنتا ہے، وہ ہے محبت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو محبت بنتی ہے. اور اسی طرح ایک مسلمان کا یا ایک انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے مال جان عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اور مسلمان کا تو یہی طریقہ کار ہے، یہی اس کی ڈیوٹی ہے سمجھو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بہت خوبصورت. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کے صحابہ نے عرض کی، اے آقا مومن کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ مومن وہ ہے کہ
کہ جس سے دوسرا مسلمان دوسرا مومن اپنے مال و جان اور عزت کو محفوظ سمجھے. بہت تو ایک مومن کی ایک مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسرا مسلمان اپنے مال کی بارے میں پریشان نہیں ہوتا، اپنی عزت کی اسے پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مومن ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے، گویا یہ میرے مال کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی مال کی بھی حفاظت کرے گا، جس طرح یہ اپنی جان کی حفاظت کرے گا اس طرح میری جان کی بھی حفاظت کرے گا، اور جس طرح یہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس طرح میری عزت کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہمیں دین اسلام عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے مال جان کی حفاظت کرنے کے درس دیتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی شان بیان ہوئی ہے. یہی ایک مسلمان کی شان بیان ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو فضا میں اچھالتے ہیں اور بچہ ہنس کے ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے اٹھا لیتے ہیں، گویا کہ اس بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو جس نے مجھے اچھالا ہے یہ مجھے ضرور پکڑے گا. بے شک اس یقین کے ساتھ جب ہم اپنے مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ رہے گا، پھر ایک ایسا بے مثال قسم کا معاشرہ اس نظام کو بدلے گا، اس قیام آئے گا اس ایسے عظیم الشان معاشرے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے آج کے دور کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی باتوں کو ایک کی بات کو دوسرے تک دوسرے کی تیسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس تک ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کا راز ہم فاش کر کے دوسرے تک پہنچائیں گے وہ ہماری عزت کرے گا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف جانیں گے کہ جو آدمی اگر اپنے راز کو حفاظت کرتا ہے، اپنے راز کی اپنی مراد کے اپنے مسلمان بھائی کے راز کی حفاظت کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن گویا رب کریم اس آدمی کے گناہ کو، اس انسان کے جو سیئات ہوں گے ان کو چھپا کے رکھے گا دوسرے عام لوگوں سے. تو ایک انسان جب دوسرے مسلمانوں کی رازوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، رب کریم اس کے اوپر کیا نوارات کرتا ہے؟ دیکھیں بڑی اہم بات آپ نے کی اور بڑی خوبصورت یہ بات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی بھی طریقے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی صورت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بے شک دو تین باتیں. اور تیسری بات اور چوتھی بات فرمایا کہ وہ جب مسلمان بھائی کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس کوئی بات راز رکھوائے، کوئی چیز ایمانت کے طور پر رکھوائے، کہ وہ اس کے راز کے اندر خیانت نہیں کرتا، اس کی بات کے اندر خیانت نہیں کرتا. فرمایا کہ اس کے اوپر ریوارڈ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے راز کو فاش نہیں کرتا، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل کائنات کا رب اس کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی فرما دے گا. بڑی اہم بات. اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کسی کے راز کو فاش نہیں کرتا، راز کو محفوظ رکھتا ہے، یا دوسرے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، کل کائنات کا رب حشر کے میدان میں اس مسلمان بھائی کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا. لہذا پتہ ہی چلا کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی دنیا کے اندر تکلیف کو دور کر رہے ہیں، اس کو پریشانی سے نکال رہے ہیں، اس کو مصائب اور آلام سے، اس جو ہے جرمٹ کے اندر سے نکال رہے ہیں، اور جو ہے پریشانیوں اور ناچاکیوں کا جو ایک سمندر ہے اس ببر کے اندر سے آپ اس کو باہر نکال رہے ہیں اور بچا رہے ہیں، تو فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں کائنات کا رب آپ کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کی پریشانیوں اور دکھ سکھ کو بانٹنا چاہیے. ایک بات میں بڑی اہم رکھوں گا کہ بابے بلے شاہ علیہ رحمہ ایک بڑا خوبصورت آپ نے شعر فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر راز دی گل یار نو نہ دسیا کر بھولیا، یاراں دے وی یار ہوندے نے. فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنی بات کو راز رکھیں گے تو وہ آپ تک ہے تو راز رہے گی، کسی اور دوست تک آپ اپنی بات کو پہنچائیں گے تو وہ بات راز نہیں رہیں گی، کیونکہ یاراں دے وی یار ہوندے نے. سب سے پہلے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بات کو اپنے تک رکھا جائے. اگر آپ کی بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی تک منتقل کرنا ضروری ہے، یا میں کسی کو بات کہوں گا میں جو ہے ڈپریشن سے نکلوں گا، یا میں جو ہے اپنی جو میری مائنڈ کے اوپر ایک پریشانی سی میرے جو وہ گھوم رہی ہے وہ مجھ سے ختم ہو جائے گی یا سر سے اتر جائے گی، تو پھر آپ کسی کو بتا سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھیں کہ یہ بات کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے، میرے تک ہے تو محدود ٹھیک رہی ہے، تو فرمایا کہ تم راز کی بات کسی تک نہ کیا کرو. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے آپ سے راز کی بات کر دی ہے تو پھر آپ اس کے راز کو فاش نہ کیجیے. اگر آپ اس کے راز کی حفاظت کریں گے، کل کائنات کا رب آپ کے گناہوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا، آپ کی گناہوں کی حفاظت کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم
کسی کو جو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کسی آدمی Secret کے بات بارے میں، بتانے لگا ہوں، یہ کسی کا نام بتائیے، نہیں بتائیے، اٹ مینس کہ اس چیز کی ہم نے خود سے نفی کی کہ اس نے اگر ہم کسی آدمی نے جس کی بات ہم بتانے جا رہے ہیں اسے ہم تک پہنچا جائے، ہم اس چیز کی یا اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکتے، کچھ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو ہم بتانے والے ہیں تو وہ ہماری باتیں لیکن راز رہتا ہی، راز تب ہی راز رہتا ہے جب آپ تک ہے، جب آپ تک ہے، جب وہ منتقل ہوگا تو پھر راز نہ رہنا، وہ بات تو نکل گئی ہے۔ بالکل، بہت زبردست بات کی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں، اپنی زندگی کے جو مقصد بنایا جائے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے رب کریم اس کو عظیم الشان دن عطا فرماتا ہے، پورے دن کی جو انسان کے مصروفیات جب گزر جاتی ہے، شام ہوتی ہے، جب انسان شام کو اپنے بستر پہ جاتا ہے تو وہاں پہ انسان اپنے احتساب کرتا ہے کہ آج پورے دن میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت انسان اپنے اچھائیوں کو بھی گنے اور ساتھ ساتھ انسان اپنے برائیوں کو بھی گنے۔ جس وقت انسان یہ سوچے کہ آج کے دن کی میری کوئی بھی برائی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ اس انسان کو وہ سکون کی نیند آئے گی۔ اور جب انسان یہ سوچے کہ ہاں مجھ میں آج میں فلاں جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جو مجھ سے برائیاں ہوئی ہیں دوسروں کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایمان کا درجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر قائم رہنا یہ کوئی درجہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر نادم ہونا، شرمندگی ہونا، اس کے بعد انسان دوسرے سے معافی مانگنا یہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف تو بڑی آسانی سے پہنچا دیتے ہیں مفتی صاحب، لیکن ہم دوسروں کے لیے آسانی کیسا پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام، یہ پیار محبت کا درس دیتا ہے، یہ اثار و قربانی کا درس دیتا ہے، اور اسی طرح یہ آسانی کا درس دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ تو یہ دین ہی ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے آسانی پسند کرتے ہیں تو ہم دوسرے بھائیوں کے لیے بھی آسانی پسند کریں گے، انہیں مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تب ہی ہم کامل مسلمان تصور کیے جائیں گے، تب ہی ہم کامل مومن بنیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو مسلمان کسی مشکل میں مبتلا ہے، دیکھیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مشکل میں اس کی مدد کرتا رہتا ہے، جو کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کی جو بندہ مدد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو دنیا کی کسی کی پریشانی کو، کسی کی مشکل کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مشکل کو دور کر دے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ چھوٹی سی مشکل اور پریشانی کو جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانی کو دور۔ ماشاءاللہ۔ اور قیامت کے دن وہ ہولناکیاں قیامت کے دن کے جس میں حدیث میں آتا ہے کہ جس دن وہ ایسا عظیم شان دن ہوگا، ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ جس دن اگر آپ انسان ایک نیکی کے لیے اپنے ماں باپ کی طرف جائے گا تو وہ بھی اس کی کوئی بھی نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی نیکیاں کم ہیں، ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے۔ تو اس دن اگر رب کریم اگر انسان کی اگر اس ان تمام مشکلات کو دور فرماتا ہے، پھر اور اس سے بڑھ کے کوئی کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ پروگرام میں یہاں پہ شامل کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا جناب ذیشان حسن قادری صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کل ہے عقیدت۔ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن، پھولوں کو رانائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن، پھولوں کو رانائی ملی، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بہر عشق
चादर सहारा का साया है तेरे सर पर नसीर, फैज़ निस्बत देखिए तो निस्बत भी ज़हरा फैज़ निस्बत देखिए तो निस्बत भी ज़हराई मिली, अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। शानदार अहसन अंदाज से आपकी हाज़िरी हुई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नात पढ़ता है, उनकी नात, उनकी तारीफ़ करता है, तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे हैं, वो भी इसका जवाब दे रहे हैं। तो अगर मालूम है जहाँ पे टाइम हो जाता है, एक छोटे से वक्फे का हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम इल्म मुअल्लम में। मौजूद कहते हैं मोहम्मद जियाद बशीर और उलमा किराम की ज़बरदस्त किस्म की महफ़िल हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब से कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे जब किसी मुश्किल में कोई इंसान फंसता है तो हम उसको देख के भाग जाते हैं, चाहने के बावजूद, हम मदद करने के बावजूद हम पीछा छोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई फ़ोन कॉल करे तो हम उसको अपने फ़ोन को साइलेंट पे लगा देते हैं, अगर फ़ोन सुन भी रहे हैं तो दूर करते हैं, मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही। तो एक तो इस्लाम हमें दर्स देता है कि दूसरे की मदद करें, तो ये कैसे मदद फिर हम कर पाएंगे? देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया। और हमारे अगर देखा जाए हमारे हालात ही आजकल ऐसे हैं कि किसी की, जैसे आपने कहा कि फ़ोन कॉल आए तो हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं और कहते हैं कि बच्चा जी बात करो, तो और कहो कि बाबा जी वॉशरूम में गए हुए हैं या कहीं बिज़ी हैं, बाहर गए हुए हैं और फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ है। एक तो सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को झूठ की आदत सिखाते हैं कि झूठ कैसे बोला जाता है। फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं, 5, 7, 10 साल का बच्चा है, उससे आपने झूठ बुलवाया अपनी ज़ात के लिए, जब वो बड़ा होता है तो फिर वो 20-25 साल का होता है, तो फिर आपको हाथ की छोटी उंगली से चढ़ाकर अंगूठे से नीचे उतार देता है और आप कहते हैं कि आप बाप को जो सिखा रहे हो या उसको जो झूठ बता रहे हो, तो वो कहेगा आपको बाबा जी आप ही ने झूठ बोलना सिखाया था। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जब किसी मुसलमान भाई को कोई मुसीबत आए और हमसे रब्ता करे, याद रखिएगा कि वो किसी उम्मीद पर हमसे रब्ता करता है। किसी शख्स को आपसे उम्मीद होती है कि यार इस बंदे ने ये काम मुझसे मेरे साथ करना है, या मुझे हेल्प करेगा या किसी मामले में मुआवनत करेगा, तब ही वो आपसे रब्ता करता है। अगर वो आपकी ज़ात पर उसको तयक्कुन ना हो और उम्मीद ना हो, वो हरगिज़ भी आपसे रब्ता नहीं करता। आपको अगर वो रब्ता कर रहा है तो सबसे पहले आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आम इंसानियत में से खुदा ने मुझे इसकी हेल्प के लिए चुना है। और याद रखिए कि हुजूर का फरमाना है कि कोई शख्स भी अगर किसी मुसलमान भाई की हेल्प करता है, उसकी परेशानी को दूर करता है, तो उसको सारे काम ये खुदा की रज़ा के लिए करने चाहिए। ये ना हो कि वो काम इस नीयत से जाए कि मैं भाई की मुसीबत को दूर करने जा रहा हूँ तो कल वो मेरी मुसीबत को दूर करेगा। हमारा यही होता है कि हमने लेनी की देनी है, दोगे तो लोग नहीं। आपने जहन में ये रखना है कि जिसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ ये मैं खुदा की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और जब आप खुदा की रज़ा के लिए करेंगे, याद रखिए लोगों तक उम्मीदें ना रखिए। आप कहेंगे कि मैंने इसकी हेल्प की है तो 10 साल गुजर चुके, आज परेशानी मुझ पे आई तो ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा। जब आप लोगों पर उम्मीदें रखेंगे तो फिर आपकी उम्मीदें टूटेंगी। जब आप कायनात के रब पर उम्मीदें रखेंगे तो उसकी ज़ात ऐसी है, हाली कुन कहे तो फयकून हो जाता है। वो हाली आपके साथ भलाई करने का इरादा कर ले, आपकी मुश्किलों को हल कर देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर करने जाएँ या उसकी हेल्प करने जाएँ तो खुदा की रज़ा के लिए करें। और हम अगर किसी ने हमसे कर्ज़ ले लिया है तो हम उसको आसानी फराहम करें। इसके अंदर भी आप आसानी दे सकते हैं। आप किसी की जो है वो बेटी को अपने घर में ला रहे हैं, जब वो आप उसके साथ जहेज़ का मुतालबा करेंगे तो यहाँ भी आप उसको आसानी फराहम कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि एक बुज़ुर्ग मुझे मिले और कहते हैं कि हज़रत ऐसे एक घर में हम चले गए और हमने बेटी का रिश्ता दे दिया उनको, तो जो उसकी बेटी की सास, होने वाली सास थी, उसने हमें 7 मरले का मकान दिखाया और नया मकान था। उसने कहा ये बेटा, ये भाईजान हमने मकान बना दिया है, आपकी बेटी यहाँ रहेगी, 7 मरले का मकान है, बना हमने दिया है, भरना आपने है।
اب آپ اس جملے کے اوپر ذرا توجہ کر سکتے ہیں، بنا ہم نے دیا ہے اور بھرنا آپ نے ہے۔ اب انسان کی عقل گوارا کرتی ہے، یار ایک غریب باپ ہے، اب بیٹی کو جہیز دے گا، اب وہ اس جہیز کی لت کے اندر یا اس جہیز کے بوجھ کے اندر اگلے 10 یا 20 سال وہ قرضہ اتارتا رہے گا۔ تو آپ یہاں بھی لوگوں کو آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹے والے ہیں تو آپ ان کے ساتھ معاملہ تاکہ آپ نکاح کو آسان کریں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے اٹھایا ہے، یہ بات اس لیے میں نے اٹھائی ہے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر بہت سے ایسے لوگ نوجوان ہیں کہ جو انہی وجوہات کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو رہا، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور معاملات اسی لیے خراب ہو رہے ہیں، زنا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں بھی آپ جہیز کے معاملات کے اندر نرمی رکھ کر، یہاں تخفیف کر کے، کمی کر کے آپ ان کی جو معاملت کر سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور یہ بھی آپ خدا کی رضا کے لیے کریں، اس لیے نہ کریں کہ ہم نے اس کی بیٹی کے اوپر ٹانگ چلانی ہے، تو لے آئی گئے ہیں، تو نے لایا کیا ہے۔ اگر اس سے بیچاری سے برتن ٹوٹ جائے، کب ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں اپنے لائی ہوتی تو پھر تجھے احساس ہوتا نا، تو یہ تو جو ہے وہ ہمارا ہے، باپ کا ہوتا تو احساس ہوتا، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ تانا کرنا ہے، نہیں، ہم نے اس کو آسانی فراہم کرنی ہے۔ آج ان کے لیے آسانی کریں گے آپ، کل خدا آپ کے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ خدا آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ایک اور چیز کہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رواداری سے پیش آتا ہے، محبت کا دعوے دار بنتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ پھر کیسا عشق ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سریعام انسان پامال کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے وعلیکم السلام کہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کوئی سلام کرتا ہی نہیں کسی کو، کہ وہ مجھے سلام کرے تو پھر بنتا ہے میں کیوں سلام کروں بھائی۔ جب ہم کسی کے ساتھ ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ملتے تک گوارا نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے شان میں کمی آ جائے گی۔ اب وہ شانوں والا رب جو آپ کو شانیں عطا کرتا ہے، جب اس کا شانوں والا محبوب علیہ السلام یہ بتاتا ہے کہ بھائی تم اسلام میں پہل کرو، تو پھر یہ ہماری یہ جو مصنوعی شانیں ہیں، یہ اکڑ ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا مفتی صاحب؟ دیکھیں، دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور پھر اگر ہم اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے۔ تو یہ سلام کرنا، اور پھر دیکھیں اب سلام کرتا ہے، اب کئی بار ہمیں اب برابر تو آ گئے، ایک دوست دوسرے کے برابر آ گیا، یا بھائی دوسرے کے برابر آ جاتا ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، برابر تو آ جاتا ہے، اب اسے ملنا تو ہے، بات چیت تو کرنی ہے، مگر ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے اگر تم اسلام کے مطابق آؤ گے، اس سے آ کے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ملو گے، تو جب تم آ کے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو گے تو ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کی بات میں یہاں پہ روکتا ہوں۔ دیکھیں مفتی صاحب کے جو یہ تمام باتیں بتانے والے ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، بڑی میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے علماء کرام ہیں کہ جن میں یہ والے عنصر پائے جاتے ہیں، جب وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں، جب وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان جیسا حلیم، ان جیسا حتیم، ان جیسا مشفق اور اعلیٰ ظرف آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مشفق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہی جب مسجد کے دروں سے باہر جاتے ہیں اور جب ان سے کوئی اگر ملنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ پھر انسان دیکھتا ہے یار یہ ڈبل سٹینڈرڈ پھر یہیں سے شروع ہو گیا۔ وہاں جا کے جو آپ نے 1 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ آپ نے بیان کیا سب کے سامنے، آپ کو یہ بتایا کہ یہ اسلام ہے، یہ قطار میں کہ اس کے بعد سزائیں ہیں، لیکن وہی عمل اگر ہم خود سے دہرائیں گے تو میں یہ سمجھتا پھر ہم اس کی نفی کریں گے۔ میں ایک جملہ رکھنا چاہوں گا، علم اگر سر سے گزر جائے تو پھر اکڑ آ جاتی ہے، علم اگر اندر صلاحیت کر جائے تو پھر عاجزی آ جاتی ہے۔ بے شک، بہت جملہ میں نے ایک رکھا، آپ توجہ کر لیجئے، علم اگر سر سے گزر جائے پڑھنے کے بعد بھی تو اکڑ آ جاتی ہے، اور وہی علم اگر انسان کے قلب و باطن میں صلاحیت کر جائے عاجزی آ جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز مفتی صاحب آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے، چاہے اپنا تھا چاہے بیگانہ تھا، ملنے کا انداز جو تھا کہ جس سے یہ اسلام کی جو قطار در قطار لوگ اس کے اندر آئے، یہ وہ بہترین قسم کا رویہ تو تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سخت رکھتے قرآن عظیم الشان کی آیت پاک ہے کہ اگر آپ جب اپنی خندہ پیشانی نہ رکھتے یا اپنا لہجہ سخت رکھتے تو یہ لوگ آپ سے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے آپ سے دور چلے جاتے۔ آپ کے پاس اور آپ کی قربت میں لوگوں کا آنا اور آپ کی مانوسیت میں لوگوں کا آنا ایک ہی چیز سبب ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ کا انداز گفتگو بڑا خوبصورت ہے، بڑے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں اور لوگوں سے پیار اور محبت سے
بات کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں یا بہت بڑا مفتی ہوں یا بہت بڑا قاضی ہوں, بہت بڑا منصب میرے پاس ہے, بھائی یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک آپ کے لیول تک ہونی چاہیے, لیکن جب آپ عام انسانوں میں آ جائیں یا آپ اپنے گھر میں آ جائیں تو شریعت اور دین یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے پروں کو سکیڑ کر آئیں, آپ اپنا منصب, اپنا لیول, اپنے سٹار سب کچھ باہر چھوڑ کے آئیں. آپ عالم دین ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہم اس کا جو اللہ کریم کہ ہاں عالم باعمل کا بہت بڑا مرتبہ ہے, لیکن آپ عالم دین ہو, اس چیز کے اوپر آپ کا عمل نہ ہو, گرفت نہ ہو, تو پھر یہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. جب آپ مسلمانوں عام سے ملیں تو کوشش یہ ہو کہ آپ کے اندر عاجز اور انکساری آئے, اور یاد رکھیے جو جھکا ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ بہت اونچا جاتا ہے, بہت گروتھ کرتا ہے, اور جو اکڑ کر چلتا ہے یا اکڑ کر رہتا ہے تو اکثر وہ کاٹ دی جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ کہتے ہیں نا سیدھی کیل جو ہوتی ہے وہ ٹھوک دی جاتی ہے, اور جڑا ہلکی سی جھکی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جھکے ہوئے رہیں اور چھوٹے بن کر رہیں. ایک بڑا خوبصورت اور لطیف جملہ رکھنا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے بن کر رہیں گے تو اللہ بہت نوازے گا, ورنہ بڑے ہو جانے پر ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے. اللہ, سمجھے آپ جملے سے. اور ایک اور چیز آپ نے بہت زبردست جس چیز پر اشارہ کیا, میں اسی کو میں کروں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں, اگر ہم اپنے اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو فالو کرتے ہیں, بچے اپنے اساتذہ کو فالو کرتے ہیں. اگر مسجد میں جاتے ہیں مسجد کے امام کو فالو کیا جاتا ہے. اگر مسجد کے امام صبح کی نماز کے وقت وہ اٹھ کے نہیں آ رہا, حالانکہ مسجد کے ساتھ ہی ملک کے ان کا آستانہ ہوتا ہے, اور وہاں سے اٹھ کے یہ اگر نہیں آ رہا مسجد میں نماز کے لیے, تو جو اسسٹنٹ جو علماء کرام ہوں گے وہ وہاں پہ جماعت کرا رہے ہوں گے, تو پوچھنے پہ آگے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ رات بھر محفل میں تھے, پروگرامز میں تھے, تھک جاتے ہیں, صبح نہیں اٹھا جاتا, اور اس لیے ہم صبح کی نماز جماعت سے رہ جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ محفلیں ضروری ہیں یا وہ پروگرام ضروری ہے یا باجماعت نماز ضروری ہے؟ آپ کی طرف جائیں گے, آپ ذرا اس کی طرح وضاحت کیجیے. دیکھیے, کوئی بھی عمل نماز سے زیادہ ضروری نہیں ہے. رات بھر ایک بندہ جاگتا ہے اور پھر صبح اٹھ کے اسے فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی, تو اس کا رات بھر جاگنا, اگرچہ کوئی بھی ہے, رات بھر جاگنا, اس کا وہ عمل کرنا, سمجھو وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اگر کوئی بندہ رات کو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور پھر یہ جانچنا چاہتا ہے, یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل, میرا یہ محفل میں جانا, میرا یہ کلام پڑھنا, میرا رات بھر لوگوں کو تبلیغ کرنا, یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں, تو وہ دیکھے کہ مجھے فجر کی توفیق ملی ہے یا نہیں. اب اگر بندہ رات بھر کسی محفل میں رہتا ہے اور پھر اسے صبح فجر کی نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتی, تو گویا رب تعالیٰ نے اس کی ساری رات کے اس عمل کو اس کے منہ پہ مار دیا ہے. تو اس لیے اپنے ان اعمال پہ غور کریں گے. اگر ہم اس چیز کو دیکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم فجر کے لیے چونک کے اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اٹھائے جائیں گے. تو اس لیے جب اپنی زندگی میں اٹھائے جائیں گے, تب اٹھائے جائیں گے جب آپ کے, یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نوافل پڑھنا یا محافل کرنا, اور محافل کے اندر لمبی چوڑی تقاریر کرنا یہ مستحب عمل ہے, اور نماز پڑھنا یہ فرض ہے, اور فرض کا درجہ ہر ایک شے سے بلند و بالا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ میں فجر کی نماز اگر میں سویا ہوا رہوں تو مجھ سے یہ فرض اٹھا لیا گیا ہے, تو بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں, اور رات قیام کرتے, پاؤں مبارک سو جاتے, صبح نماز بھی پڑھتے, ان سے یہ فرض نہیں اٹھایا گیا. تو آپ اور میں تو 14 صدیاں بعد بہت دور کی بات ہے, ہم 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو اگر بہت بڑا سمجھیں اور ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑے مفتی شہر بن چکے ہیں, تو آپ کا منصب, آپ کا لیول یہ لوگوں تک محدود ہے. آپ کا اور آپ کے رب کا جو تعلق اور رشتہ ہے, اس کو اگر آپ استوار رکھنا چاہتے ہیں اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں, اس صورت میں آپ کو وہی حدود و قیود کے اندر رہنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہوئی ہیں. اگر ان کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے, جو مرضی ہے جتنی لمبی تقریریں کر لیں, ہاتھ پہ وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے ہم سر لگائیں یا ناک پہ ہاتھ رکھ کے سر لگائیں, جیسے مرضی کر لیں, ہماری وہی چیز قبول ہوگی جب جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم کریں گے. بہت شاندار گفتگو ہو رہی ہے. پروگرام جہاں میں شامل کرتے ہیں نعت, اور نعت کے بعد ہم مفتی صاحب کچھ ایسے مزید حقائق آپ سے جانیں گے. جناب ہمارے ساتھ ہیں ذیشان حسن قادری صاحب. جی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ چھوڑ کے صدقہ صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع کیا بات ہے، بے شک۔ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا بیٹا بہت جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ شاندار حاضری آپ کی اور زبردست انداز بیان اور بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہوئی۔ مفتی صاحب کو بڑھیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے کے پاس ہے اور آخری پیغام لیں گے، لیکن ایک یہاں پہ سوال آیا ہے کیونکہ پروگرام میں جو لوگ بھی یہاں پہ شرکت کرتے ہیں وہ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ بہت سے یہاں پہ سوالات پوچھے گئے ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ طلاق کی جو مسائل ہیں یا ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو ایک وقت میں ایک دفعہ طلاق کہنا سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا ایک آدمی ایک سانس میں 3 دفعہ کرے کہ وہ واقع ہو جاتی ہے؟ اب اس کے بارے میں مختلف قسم کے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ بھائی ایک وقت میں انسان غصے میں جو طلاق دی وہ نہیں ہوتی طلاق، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے بہت اہم سوال کیا طلاق کے متعلق، اور ہمارے ہاں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری لوگوں کی ہم خیالی ہوا کرتی ہے کہ بھائی میں نے طلاق دیا ہے تو وہ غصے میں تھا یا میں نشے میں تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے طلاق دے دیا۔ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جب غصے میں یا نشے میں تھے تو آپ اپنی زوجہ ہی سے آ کے آپ نے طلاق کے الفاظ کیوں نہیں کہے؟ آپ نے گھر میں جو باقی خواتین تھیں ان سے یہ طلاق کے الفاظ آپ نے کیوں نہیں کہے؟ اگر آپ نشے میں ہوتے یا غصے میں ہوتے تو آپ کو پتہ تھا کہ یہی آپ کی زوجہ ہے، آپ کسی اور سے بھی جا کے نشے میں ہوتے یا غصے میں ہوتے تو کسی اور سے بھی یہ الفاظ کہہ سکتے تھے۔ آپ اگر اپنی زوجہ کے پاس آئے اسی کو آپ نے اگر آپ کے طلاق کے آپ نے الفاظ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نشے میں نہیں ہیں، آپ غصے میں نہیں ہیں، آپ اپنی جو ہے ٹھیک کنڈیشن میں ہیں اور آپ اپنی ذہنی طور پر آپ حاضر ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر حاضر نہ ہوتے تو گھر میں باقی خواتین تھیں، بابیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہوتی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ ہیں، کسی اور سے آپ کہیں نا، کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر ٹھیک طلاق ہوگی۔ ہاں، تو جب آپ نے لفظ طلاق ایک بار کہہ دیا تو ایک بار طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے 3 بار اگر آپ نے اکٹھا کہہ دیا تو پھر وہ آپ کے نکاح سے خارج ہو جائے گی، وہ آپ کے نکاح بہت میں خوبصورت، رہے گی۔ زبردست۔ اور جناب آج پروگرام والوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے، میں بہت ہی ملتمس شکر گزار ہوں جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ، شاندار گفتگو آپ کی رہی ماشاء اللہ۔ اور حضرت علامہ محمد ابرار رضا نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ، اتنے دور سے تشریف لائے، زبردست گفتگو آپ کی۔ اور ذیشان حسن قادری صاحب، زبردست حاضری آپ کی۔ اور اسی کے ساتھ سے پروگرام والوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔